السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ امریکہ میں ایک نوجوان کلمہ گو مسلمان تھا۔ دفتر میں کام کیا کرتا تھا۔ دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے اس کا تعلق بن گیا اور اس کی محبت کا یہ تعلق اتنا بڑا کہ اس نے محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس کے والدین کو یہ پیغام بھیجا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والدین نے کہا کہ ہماری کنڈیشن ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، آپ کو اپنا دین چھوڑ کر ہمارے دین پر آنا پڑے گا، والدین سے قطع تعلق کرنا پڑے گا، آپ اپنے ملک واپس نہیں جایا کریں گے، آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس سے بالکل آپ ملا نہیں کریں گے۔ اگر آپ یہ شرائط پوری کر سکتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دیں گے۔ یہ اپنے جذبات میں مشغول رہا تھا کہ اللہ کے اس بندے نے یہ تمام شرائط قبول کر لی۔ ماں باپ سے رشتہ ختم، عزیز و اقارب سے رشتہ ختم، ملک سے رشتہ ختم، اور جس کمیونٹی میں یہ رہتا تھا ان سب سے رشتہ ختم، حتیٰ کہ اپنا مذہب چھوڑ کر غیر مذہب کے ماحول میں زندگی گزارنے لگ گیا اور اس نے شادی کر لی۔ مسلمان بڑے پریشان، کبھی کبھی وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے مگر یہ ان سے ملنے سے بھی گھبرایا کرتا، کہیں کسی کو دیکھ لیتا تو دور کترا جاتا۔ لوگ بالآخر تھک گئے، کسی نے کہا کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، کسی نے کہا کہ مرتد ہو گیا، کسی نے کہا کہ اس نے جہنم خرید لی، کسی نے کہا کہ اس نے بڑا مہنگا سودا خریدا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی باتیں تھی۔ 3-4 سال اسی حال میں گزر گئے، یہاں تک کہ دوست احباب سب کی یادداشت سے نکلنے لگ گیا، بھولی بسری چیز بنتا چلا گیا۔ ایک دن امام صاحب نے فجر کی نماز کے لیے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ یہ نوجوان آیا، اس نے وضو کیا اور مسجد میں نماز کی صف میں بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑے حیران ہو گئے، ان کے لیے یہ چیز بالکل عجیب تھی۔ نماز پڑھائی اور اس کے بعد سلام کیا، پھر اس کو لے کر اپنے حجرے میں چلے گئے اور محبت اور پیار سے پوچھا، آج بڑی مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس وقت اس نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے اس لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، بہت کچھ میں نے اپنا ضائع کر دیا، لیکن جس گھر میں میں رہتا تھا میرے اس گھر میں اللہ کا قرآن رکھا ہوتا، میں جب کبھی آتا اس جگہ میری نظر پڑتی تو میں اپنے دل میں سوچتا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا قرآن پاک ہے اور یہ میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو ملامل کرتا، اعمال تو میرے برے تھے لیکن دل مجھے کہا کرتا تھا کہ نہیں، جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس سے محبت ضرور کرتا ہوں، اس کی نشانی میں نے اپنے گھر میں رکھی ضرور ہے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن میں آیا اور حسب معمول میں نے گزرتے ہوئے اس جگہ پر نظر ڈالی، مجھے قرآن پاک نظر نہ آیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہاں ایک کتاب ہوا کرتی تھی، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی تھی، اس میں ہر غیر ضروری چیزوں کو میں نے پھینک دیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کتاب کو بھی؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ میں وہاں سے واپس گیا اور کوڑے پھینکنے کی جگہ سے اس کتاب کو اٹھا کر لے آیا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ اس کتاب کا احساس کر رہا ہے تو وہ بھی احساس کرنے لگی کہ آخر وجہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ بس میں اس کتاب کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے جب یہ دیکھا کہ یہ عربی میں ہے تو اس نے کہا کہ کوئی نہ کوئی اس کا تعلق اسلام سے ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو، یا تو اس گھر میں یہ کتاب رہیں گی یا پھر میں رہوں گی، تمہیں اس میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگا، جب اس لڑکی نے یہ کہا تو میرے لیے یہ زندگی کا عجیب وقت تھا۔ میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تو نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ سب کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اب تو فیصلہ کر لے، اب تو اس لڑکی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا اپنے پروردگار کو چاہتا ہے؟ جب میں نے دل میں سوچا تو دل نے یہ آواز دی کہ نہیں، میں اپنے مولا سے کبھی نہیں کٹنا چاہتا۔ میں نے لڑکی کو طلاق دی اور میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو ذرا سوچئے، اتنے غافل مسلمان کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو اتنے گناہ کر لے کہ زمین سے آسمان تک کی ساری خلا کو بھر دے، تو اتنے گناہ کر لے کہ جتنا زمین میں موجود پانی کے قطرے، تو اتنے گناہ کر لے جتنا زمین میں موجود ریت کے ذرے، مگر ایک بار، صرف ایک بار مجھ سے سچے دل سے توبہ کر لے، میں تمہیں بخش دوں گا، یہی میرا وعدہ ہے، یہی میرا وعدہ ہے۔